تربیلا ڈیم پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں واقع ہے۔ تربیلا ڈیم اسلام آباد سے جی ٹی روڈ اور نیشنل ہائی وے 5 کے ذریعے 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ صوابی شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ پشاور سے سفر کر رہے ہیں تو 125 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ قربت کی وجہ سے یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشیوں میں پکنک کا ایک بہت ہی پسندیدہ مقام ہے۔ تربیلا ڈیم کے چاروں طرف خوبصورت مناظر اور بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں۔ دوستو، 1960 کی دہائی میں یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ڈیم تھا۔ یہ ڈیم کب اور کیسے تعمیر ہوا اور اس سے پاکستان کو کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، یہی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ جب 1947 میں پاکستان نے آزادی حاصل کی تو 1948 میں انڈیا نے پاکستان کے مشرقی دریاؤں کا پانی روک لیا، جس کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ستمبر 1960 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں ایک سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس میں پاکستان کی جانب سے صدر ایوب خان جبکہ انڈیا کی طرف سے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، جبکہ پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول بھارت کو دے دیا گیا۔ دوستو، تربیلا ڈیم کی تعمیر بھی سندھ طاس معاہدے کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ پاکستان کو اپنے مشرقی دریاؤں کو سیراب کرنے کے لیے کوئی ایسا نظام چاہیے تھا جس کے ذریعے 3 مغربی دریاؤں کے پانی سے وہ کام بھی لیا جا سکے جو پہلے 3 مغربی دریا یعنی بیاس، راوی اور ستلج کر رہے تھے، جو اب بھارت کے حصے میں چلے گئے تھے۔ ستمبر 1960 میں عالمی بینک نے سندھ طاس معاہدے کے ساتھ ایک اور پروگرام سندھ طاس ترقیاتی فنڈ کا آغاز کیا۔ اس فنڈ کے تحت مختلف بیراج، رابطہ نہریں، ٹیوب ویل اور 2 بڑے ڈیم تعمیر ہونے تھے، جس میں دریا جہلم پر منگلا ڈیم جبکہ دریا سندھ پر تربیلا ڈیم تعمیر ہونا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت بڑا اور پیچیدہ ترین منصوبہ تھا، کیونکہ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس سے 6 دریاؤں کے آبپاشی کے نظام کو 3 دریاؤں کے نظام میں کامیابی سے فکس کیا جا سکے۔ نومبر 1988 کو صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے اس عظیم الشان منصوبے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اپنی تعمیر کے وقت پانی ذخیرہ کرنے کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا، اور اس کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 13.7 بلین کیوبک میٹر تھی۔ پانی کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے تربیلا ڈیم میں 9 دروازے بنائے گئے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لحاظ سے آج کل دنیا کا سب سے بڑا ڈیم چین میں واقع ہے، جس کا نام 3 گورجس ڈیم ہے۔ مگر ناظرین، ڈیم کی اونچائی کے لحاظ سے تربیلا ڈیم آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، کیونکہ تربیلا ڈیم کے کناروں کی اونچائی 143 میٹر یعنی 470 فٹ ہے، اور اس کا رقبہ 243 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم 1976 میں مکمل ہوا تھا۔ اسے دریائے سندھ کے پانی کو آبپاشی کے مقاصد، سیلاب پر قابو پانے، مونسون کے دوران بہاؤ کو کنٹرول کرنے، سردیوں میں کم بہاؤ کے دوران ذخیرہ شدہ پانی کو چھوڑنے اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس ڈیم کی موجودہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4888 میگا واٹ ہے، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کردہ مالی معاونت اور 5ویں توسیع کے منصوبے کی تکمیل کے بعد مستقبل قریب میں اس ڈیم کی پیداواری صلاحیت 4888 میگا واٹ سے بڑھ کر 6298 میگا واٹ ہو جائے گی۔ پاکستان میں اس منصوبے کا بنیادی مقصد متعدد قریبی دیہاتوں اور شہروں میں واقع آبپاشی کے نظام کو پانی فراہم کرنا اور دریائے سندھ کے بہاؤ کو منظم کرنا تھا۔ اس ڈیم پر پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے 5 سرنگیں بنائی گئی ہیں۔ اسی ڈیم کی وجہ سے زیر زمین پانی کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور ٹیوب ویل کی مدد سے آبپاشی بھی آسان ہوئی۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ سیراب ہونا شروع ہو گیا، اور پہلے سے قابل کاشت زمین کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ڈیم کے پانی کا صرف 30% پن بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی 70% ڈیم کے سپل ویز پر چھوڑا جاتا ہے اور اسے زراعت اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کے سب سے بڑی ہائیڈرو الیکٹرک سہولت بھی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن اس وقت اس ڈیم پر موجود ہے، جس میں 4888 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ڈیم کی 5 سرنگوں میں سے 3 میں سے تیز رفتار پانی کی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ڈیم کا مرکزی پاور ہاؤس 14 جنریٹر سے لیس ہے جو بہت زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ان تینوں سرنگوں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پانی کے ٹربائنز نصب ہیں۔
تربیلا ڈیم پاکستان کی بجلی کی کل ڈیمانڈ کا 20% فراہم کر رہا ہے۔ چونکہ تربیلا ڈیم سے بننے والی بجلی پانی کے بہنے کی وجہ سے تیار ہو رہی ہے، اس لیے یہ سستی ترین بجلی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر کے وقت اس کا بنیادی مقصد زراعت تھا، مگر اپنی تکمیل کے پہلے 10 سالوں میں ہی بجلی کی مد میں اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے تھے اور اس ڈیم سے تقریباً 75% فائدہ بجلی ہی کی مد میں حاصل ہوا۔ تربیلا ڈیم جب تعمیر ہوا تو اس وقت کے مطابق اس ڈیم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ کیونکہ ڈیم کی تہہ میں وقت کے ساتھ ساتھ مٹی، ریت اور گارا جمع ہو جاتا ہے، جس سے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، مگر تربیلا ڈیم میں مٹی، ریت اور گارے کی مقدار توقع سے بہت ہی کم ہے، اس لیے اس کی عمر 50 سال سے بڑھ کر 85 سال یعنی 2060 تک ہو گئی ہے۔ وابڈا اس علاقے میں مقامی سیر و سیاحت کی کڑی نگرانی کرتا ہے۔ ایک وقت میں صرف ایک مخصوص تعداد میں ہی سیاحوں کو ڈیم پر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی تربیلا ڈیم کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وابڈا کے پبلک ریلیشن آفس سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس ڈیم میں ماہی گیری اور کشتی رانی کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ اس علاقے میں ریسٹورانٹ اور سمندری غذا کے کھانے بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک تربیلا ڈیم کا دورہ نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، یہ یقینی طور پر ایک یادگار تجربہ رہے گا۔